تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ صرف منفی پہلوؤں پر ہی توجہ دیتے ہیں، یا پھر جب کوئی بھی کام ہو تو ہم ہمیشہ جو ہے نا ان کے نیگیٹو اسپیکٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم جو ہے نا کسی انٹرویو کو دینے جا رہے ہیں تو ہمیں جو خوف زیادہ رہتا ہے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں میں پاس نہ ہو جاؤں۔ پاس بھی تو ہو سکتی ہے نا، آپ کلیئر بھی تو کر سکتے ہیں نا انٹرویو۔ تو اس طرح سے انسان زیادہ تر منفی پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے موسٹلی ایک تو وہ ناکام ہو جاتا ہے اور وہ ناخوش بھی رہتا ہے۔ جب ناکام ہوگا تو اوبویسلی وہ ناخوش ہو جائے گا۔ تو ہم انسانوں کی نا ایک نفسیات ہوتی ہے کہ ہم جب بھی دکھی ہوتے ہیں، جب بھی پریشان ہوتے ہیں، یا پھر جب بھی کسی مشکل حالات یا سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم فوراً سے پینک ہو جاتے ہیں، مطلب ہم فوراً سے اس کی گرفت میں چلے جاتے ہیں، اس سچویشن کی گرفت میں چلے جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں آئی، میرے ساتھ ہی ہمیشہ اتنا برا کیوں ہوتا ہے، میری زندگی کیوں سٹیبل نہیں ہو رہی، کب تک ایسے چلے گا، یہ سب لوگ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ کیوں میرے ساتھ جو ہے نا اتنی برائی کر رہے ہیں، میں تو اتنا برا نہیں ہوں۔ باقی سب لوگوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک دشمن ہے جس کو آپ ابھی موقع پر پکڑ کرنا انسان کا بچہ بنا سکتی ہیں۔ یقین مانو جب وہ دشمن سیدھا ہو جائے گا نا تو باقی خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور وہ ہیں آپ خود۔ آپ کہیں گے کہ اب میں خود اپنا دشمن کیسے ہوں؟ میں مانتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا انٹرفیرنس کرتے ہیں، اوکے، آپ کی لائف میں انٹرفیرنس کرتے ہیں، ہمارے معاملات میں انٹرفیرنس کرتے ہیں، لیکن اس تمام مداخلت کو اپروو کون کرتا ہے؟ اس تمام مداخلت کو جو ہے نا ریسیو کون کرتا ہے؟ کیوں آپ ان کی مداخلت کو ایکسیپٹ کرتے ہو؟ وہ جو بولتے ہیں آپ کیوں ان کو اپنے دل میں یا اپنے مائنڈ میں جو ہے نا ایک جگہ دے دیتے ہو؟ آپ خود کرتے ہو نا یہ سب، وہ تو بول کے چلے جاتے ہیں، آپ کیوں ریسیو کر لیتے ہو وہ ساری چیزیں؟ آپ کیوں اپنے مائنڈ کے ڈیٹا میں ان ساری چیزوں کو سٹور کر لیتے ہو؟ تو آپ کا سب سے پہلا دشمن نا آپ کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھو اپنے آپ سے کہ کیا کبھی آپ کی زندگی میں کوئی اچھا دن نہیں آیا؟ اللہ نے آپ کو ایک پوری ساؤنڈ باڈی دی ہے، کیا وہ بلیسنگ نہیں ہے؟ آپ کی دماغی حالت درست ہے، کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ رات کو سونے کے لیے آپ کے سر کے اوپر ایک جو ہے نا چھت ہوتی ہے، کیا یہ اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہے؟ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں امن اور سکون ہے، کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ آپ آرام سے سانس لے پا رہے ہو، اچھے طریقے سے آپ سانس لے پا رہے ہو، تو کیا یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ نہیں ہے؟ میری امی نا بتا رہی تھی کہ ایک شخص تھا، اس نے 9 سال تک آکسیجن لگائے رکھا، جہاں جاتا آکسیجن سلنڈر بھی اس کے ساتھ رہتا، اوکے، کیونکہ اس کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی تھی۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں۔ پوچھیں خود سے، سوال کریں خود سے کہ کیا ہر مشکل آپ کو ایک سبق، ایک لرننگ دے کر نہیں گئی؟ لیڈر اور ہیروز انہی مشکل حالات سے گزر کر بنتے ہیں نا۔ اگر آپ کی لائف میں مشکلات آئیں ہی نا تو کیا آپ ایک اچھے انسان، ایک کامیاب انسان بنو گے؟ کیونکہ مشکلات ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کی وزڈم کو انکریز کرتی ہے، انسان کو جو انسان کی ڈیسیجن پاور ہے نا اس کو بڑھاتی ہے، اس کو امپروو کرتی ہے، انسان کی سکس سینس یا پھر انٹویشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ ہر مشکل انسان کو یہ ریئلائز کرواتی ہے کہ یہ تیری زندگی ہے اور تو خود اس کا ڈرائیور ہے۔ ڈونٹ لیٹ دا ادر پیپل ٹو ڈسٹرائے اٹ۔ آپ کا اعتماد خود پر بڑھ جاتا ہے نا، آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے خود پر جب آپ خود ہر مشکل میں اپنے ڈیسیجن لیتے ہیں۔ اور ایکچول میں مشکلات کا پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جب ان سے گزریں تو لوگ آپ کو چھوڑ دیں، پھر آپ خود اپنا فیصلہ کریں، آپ خود اپنے لیے ڈیسیجن لیں، اور آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یو آر دا اونلی ڈرائیور آف یور لائف۔ تو اس کا پرپس یہ ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ٹائم کا، بجائے اس کو کوسنے کے، کمپلین کرنے کے، آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم میں نے کیا ڈیسیجن لینا ہے اپنے لیے، اور میرے لیے بیسٹ ڈیسیجن کیا ہے۔ اور ان میں ایرر یا غلطی کے امکانات جو ہے نا ہوتے ہیں ڈیسیجنز میں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، آپ لائف گزارتے ہو، ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزرتے ہو، تو ایرر ہے نا ڈیسیجن میں، اس کے امکانات جو ہے نا وہ کم ہوتے جاتے ہیں، اور آپ لائف میں ایک ایسی اسٹیج پر پہنچ جاتے ہو جہاں بہت حد تک آپ جو ہے نا صحیح فیصلے کر پاتے ہو۔
ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی مشکل آئے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کریں اپنے لیے، پھر 3 گہری سانسیں لیں، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں خود سے کہ اب میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، کروں یا نہ کروں، تو مجھے بتا، یعنی کہ اپنے آپ سے پوچھو۔ اگر دل کنفیوز ہے تو تب تک فیصلہ نہ کریں جب تک دل پرسکون نہ ہو جائے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مشکل نا اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی ہماری زندگی کی بھگدڑ جو ہے نا اس سچویشن کو مزید ڈیفیکلٹ بنا دیتی ہے۔ جتنی یہ جو کمپلین کرنے والی ایک عادت ہوتی ہے نا اس کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ ہائے اللہ جی ہو گیا، ہائے اللہ وہ ہو گیا، ہائے اللہ اب کیا ہوگا؟ بہت اچھا ہوگا، سب کچھ بہترین ہوگا۔ آپ خود کو تو پرسکون رکھیں، تھوڑا سا خود کو وقت تو دیں، تو ڈیفیکلٹ ٹائم کو ایز اے چیلنج لیں، اوکے، اس کو ایز اے ایک ٹاسک لیں اور سیکھیں اپنی خود کی زندگی سے۔ آپ کی خود کی زندگی ایک بہت بڑی کتاب ہے، آپ اپنی لائف سے سیکھیں کہ آپ نے جینا کیسے ہے۔